بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار وقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما۔ معزز مکرم علماء کرام، ناظم اجلاس شاہ عالم مدنی حفظہ اللہ، فاروق عمری حفظہ اللہ تعالی، اور برادر کبیر علی جناب نجیب بقالی حفظہ اللہ ورعاہ، بزرگان ملت اسلامیہ، نوجوان دوستوں، ساتھیوں، ہمارے شیخ کا حکم ہے، رب ذوالجلال کی شان میں نے ایک حمدیہ کلام حالیہ دنوں میں لکھا ہے۔ اللہ کی عظمت کیا ہے، اس کی کبریائی کیا ہے، اس کی بڑائی کیا ہے، اس کی شکتی کیا ہے، اس کی طاقت کیا ہے، اس کا پاور کیا ہے، اس کی ایک جھلک میں نے دکھانے کی کوشش کی ہے۔ بے نظیر مولا کی، بے نظیر مولا کی عظمت و جلالت ہے، بے نظیر مولا کی عظمت و جلالت ہے، بے نیاز وہ سب سے، سب کو اس کی حاجت ہے، سارے آسمانوں کو اور سبھی زمینوں کو انگلیوں پہ رکھے گا، ایسی اس کی طاقت ہے، بے نیاز وہ سب سے، سب کو اس کی حاجت ہے، اور ہاتھ کھینچ لے گر وہ کون پھر بچائے گا، ہاتھ کھینچ لے گر وہ کون پھر بچائے گا، اس کی ہی رعایت ہے، اس کی ہی حفاظت ہے۔ اور آج میں نے جمعہ کا پورا خطبہ اسی پر دیا ہے، کھاڑی پار رسول آباد کی مسجد میں، کہ اللہ جل شانہ نے فرشتوں کو
تعینات کر دیا ہے، لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، فرشتے آگے سے پیچھے سے بندوں کی حفاظت کرتے ہیں. اگر اللہ کھینچ لے اپنا ہاتھ کوئی ہمیں نہیں بچا سکتا. اس کی ہی حفاظت ہے، اس کی ہی رعایت ہے، کوئی کچھ نہ بولے گا، کوئی لب نہ کھولے گا، کوئی کچھ نہ بولے گا، کوئی لب نہ کھولے گا. انبیاء بھی کانپیں گے، رب کی وہ عدالت ہے، بے نیاز وہ سب سے، سب کو اس کی حاجت ہے. اور اللہ نے کہہ دیا وما قدر اللہ حق قدرہ، پھر بھی لوگ اللہ کی عظمت نہیں جان پا رہے. اللہ کا جو احترام ہونا چاہیے لوگوں کے دلوں میں وہ نہیں ہے. جو بھی اپنے مولا کی قدر نہ سمجھ پایا، جو بھی اپنے مولا کی قدر نہ سمجھ پایا، دنیا آخرت دونوں سمجھو اس کی غارت ہے، بے نیاز وہ سب سے، سب کو اس کی حاجت ہے. رحمتوں کے بازو سے ڈھانپ لے مجھے مولا، رحمتوں کے بازو سے ڈھانپ لے مجھے مولا، میرے دل میں اے اجمل ایک ہی تو چاہت ہے، بے نظیر مولا کی عظمت و جلالت ہے، بے نیاز وہ سب سے، سب کو اس کی حاجت ہے. حضرات، ہماری شریعت میں انسانی جان، مال اور عزت و آبرو کی بڑی اہمیت ہے. ناحق اگر کوئی شخص کسی انسان کا خون بہاتا ہے یا اس کا مال غصب کر لیتا ہے، لوٹ لیتا ہے، اس پہ قبضہ جما لیتا ہے، یا کسی کی عزت و آبرو پہ ڈاکے ڈالتا ہے، کسی کی عزت کو خاک میں ملانے کی کوشش کرتا ہے، تو دوستو یہ کبیرہ گناہ ہے، بڑے گناہوں میں سے ہے. اور اسی لیے ہماری شریعت بڑی سختی سے اس بات پہ پابندی لگاتی ہے کہ کوئی کسی کی جان نہیں لے سکتا ہے، ناحق کسی کا خون نہیں بہایا جا سکتا، اور ناحق کسی کا مال نہیں لیا جا سکتا، اور ناحق کسی کی عزت و آبرو پہ ڈاکے نہیں ڈالے جا سکتے. حجۃ الوداع کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخی خطبہ دیتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا وفی شہرکم ھذا. اے لوگو، آپس میں تمہارا ایک دوسرے کا خون اور ایک دوسرے کا مال، ایک دوسرے کی عزت و آبرو ایسے حرام ہے جیسے تمہارا یہ دن حرام ہے، تمہارا یہ شہر حرام ہے، تمہارا یہ مہینہ حرام ہے. دوستو، میں انہی تین چیزوں پر
تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں ہماری شریعت میں انسانی جان کی کتنی قیمت ہے اور کن حالتوں میں کسی کا خون بہایا جا سکتا ہے. دیکھیے انسانی جان کی اتنی قدر و قیمت ہے کہ اگر جان جانے کا خطرہ ہے اور کوئی حلال غذا آپ نہیں پا رہے ہیں جس سے اپنی جان بچا لیں, تو ہماری شریعت کیا کہتی ہے؟ آپ اتنی مقدار میں حرام چیز کھا سکتے ہیں, پی سکتے ہیں, مردار بھی کھا سکتے ہیں, جس سے آپ کی جان بچ جائے, اس لیے کہ جان کو ضائع نہیں کیا جا سکتا. اللہ نے صاف کہہ دیا فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. اگر کوئی مجبور کر دیا گیا, جان جانے کا خطرہ ہے, کوئی حلال غذا نہیں مل رہی ہے, صرف حرام چیز ہے, مردار چیز ہے, نجس چیز ہے, پلید چیز ہے, آپ اتنی مقدار میں کھا پی لیجئے, آگے نہ بڑھیے, تجاوز نہ کیجئے, فلا اثم علیہ, اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں. اسے کیا بات سمجھ میں آئی کہ انسانی جان کی بڑی قیمت ہے. ایک پوائنٹ اور آپ کو بتاتا ہوں. انسانی جان کی ہماری شریعت میں اتنی قیمت ہے کہ اگر کوئی گن پوائنٹ پہ آپ سے کلمہ کفر ادا کرنے کے لیے کہہ رہا ہے, تم اپنے دھرم کا, اپنے مذہب اور دین کا انکار کرو ورنہ ابھی تمہیں شوٹ کر دیں گے, کیا کرو گے آپ؟ دو آپشن ہے, یا تو آپ کا ایمان پہاڑ کی طرح مضبوط ہے اور آپ ڈٹ جاؤ جیسے بلال ڈٹ گئے, حضرت خباب ڈٹ گئے, حضرت صہیب ڈٹ گئے, حضرت ابو فقیہ انصاری ڈٹ گئے, زنیرہ رومیہ ڈٹ گئی, سمیہ ڈٹ گئی. اس طرح ڈٹ جائیں آپ اور کہہ دیں جان جاتی ہے تو جائے, کوئی پرواہ نہیں, مگر میں کلمہ کفر زبان سے ادا. یہ بھی آپشن ہے, لیکن اس کے لیے پہاڑ کے جیسا ایمان مضبوط چاہیے. دوسرا آپشن ہماری شریعت دے رہی ہے, آپ کا دل اگر اسلام پر جمع ہوا ہے, مطمئن ہے, آپ صرف دکھاوے کے لیے ظاہری طور پہ کفریہ کلمات زبان سے بول کر اپنی جان بچا لے تو کوئی حرج نہیں ہے. اللہ نے کیا کہا؟ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. اگر کوئی مجبور کر دیا جائے لیکن اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے, وہ اللہ کے غضب اور اللہ کے عذاب کا مستحق نہیں ہوگا, وہ اپنی جان بچا سکتا ہے. اب گن پوائنٹ پہ کوئی کہہ رہا ہے جے شری رام بولو نہیں تو مار دیں گے, اب کیا کرو گے آپ؟ ٹھیک ہے, آپ کا دل ایمان پہ مطمئن ہے, آپ کفریہ کلمات زبان سے ادا کر کے آپ اپنی جان بچا لیجئے اگر بچانا چاہتے ہیں تو. میں ایک بہت پیارا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں, صحیح حدیث سے ثابت ہے. حضرت عمار ابن یاسر کو ایک بار ظالموں نے, مشرکوں نے پکڑ لیا اور کہا کہ اس وقت تک تمہیں رہائی نہیں ملے گی جب تک ہمارے معبودان باطلہ کی تم تعریف نہیں کر دیتے اور اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی نہیں دے لیتے یا برے کلمات نہیں ادا کرتے, تب تک ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے. اب سوچئے, بڑا امتحان ہے. اب ایک صحابی رسول اپنے نبی کو کیسے برا بھلا کہہ سکتا ہے جس نبی پہ وہ اپنی جان نچھاور کرتا ہے, اپنی جان سے زیادہ, اولاد سے زیادہ جو صحابی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہو, اس کے لیے بڑا امتحان کا مسئلہ ہے. بہرکیف حضرت عمار کفریہ کلمات زبان سے ادا کر دیتے. ظاہر سی بات ہے, آپ اگر نبی کو گالی دو گے, برا بھلا کہو گے تو ظاہر سی بات ہے اسلام سے آدمی خارج ہو جائے گا. اور معبودان باطلہ کی انہوں نے تعریف کر دی اور جب تک اپنے نبی کے بارے میں برے کلمات نہیں بول دیے لوگوں نے نہیں چھوڑا, لیکن اندر سے ان کا دل کٹا جا رہا ہے, اندر سے ایک غم ہے جو کھائے جا رہا ہے. کائنات کے امام مدنی سردار کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ما تريد حتى نلت منك یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ظالموں نے مجھے پکڑ لیا اور جب تک میں نے ان کے معبودوں کی تعریف نہیں کر دی اور آپ کو میں نے
برے کلمات آپ کے بارے میں نہیں کہہ دیے تب تک مجھے نہیں چھوڑا گیا۔ آپ نے فرمایا کیف تجد قلبک یا عمار، او عمار یہ بتاؤ تم اپنے دل کی حالت کیسی پاتے ہو، تمہارا دل ایمان پر مطمئن ہے یا نہیں؟ کہنے لگے اللہ کے رسول میرا دل تو ایمان پر مطمئن ہے۔ آپ نے فرمایا تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، فَإِنْ عَادُوا فَعُدْ، اگر دوبارہ وہ یہی حرکت کرے دوبارہ بھی تم یہ کہہ کر کے جان بچا سکتے ہو۔ اگر دوبارہ بھی انہوں نے تمہیں پکڑ لیا، بار بار وہ مجبور کر رہے ہیں، تو اپنی جان تم بچا سکتے ہو۔ اس سے میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں انسانی جان کی کتنی قیمت ہے۔ اور آپ سوچئے اس روئے زمین پر جہاں جہاں بھی خون ناحق بہایا جاتا ہے، کسی بے گناہ انسان کو مارا جاتا ہے، اس کا ایک حصہ عذاب کا یا گناہ کا آدم کے بیٹے قابیل کو جاتا ہے جس نے پہلا قتل اس روئے زمین پر کیا۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری کی روایت ہے، ما من نفس تقتل ظلما الا كان على ابن آدم الاول کفل من دمها لانه اول من سن القتل۔ جب بھی کسی انسان کا ناحق خون بہایا جاتا ہے، ظلمن کسی انسان کو اگر قتل کر دیا جاتا ہے تو اس کا ایک حصہ گناہ کا آدم کے بیٹے کے سر جاتا ہے جس نے اپنے بھائی کا مرڈر کر دیا تھا، خون کر دیا تھا۔ یہ پہلا خون تھا جو روئے زمین پر بہایا گیا۔ اب قیامت تک جتنے بھی خون ناحق بہائے جائیں گے سب میں سے گناہ کا کچھ حصہ اس کے سر جائے گا۔ اس سے کیا پتا چلا؟ انسانی جان کی بڑی قیمت ہے دوستو۔ ہماری شریعت تو وہ شریعت ہے، ہاں صاف قرآن نے کہہ دیا من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا۔ اسی لیے ہم نے بنو اسرائیل پہ لکھ دیا جس نے بھی کسی انسان کا ناحق خون بہا دیا، قصاص میں مارنا مطلب نہیں اس نے کسی کو مارا نہیں تھا کہ اس کو اس کے بدلے قتل کیا جاتا، یا زمین میں اس نے فساد برپا نہیں کیا تھا پھر بھی اسے مار دیا گیا۔ گویا اس نے اگر اس نے مار دیا کسی ایسے بے گناہ انسان کو، یہاں مسلمان کی بات نہیں کی جا رہی ہے، نفسن کا لفظ کہہ کر کے دنیا کے تمام انسانوں کا خون قرآن نے محفوظ کر دیا۔ کسی بھی بے گناہ انسان کو اگر کوئی ظلم ناحق مار دیتا ہے گویا اس نے پوری انسانیت کا خون کر دیا۔ اور اگر کسی نے کسی انسان کو زندگی بخش دی، زندگی تو اللہ بخشتا ہے لیکن وہ سبب بن گیا، ہاں تو گویا اس نے پوری انسانیت کو زندگی بخش دی۔ یہ ہماری شریعت ہے دوستو۔ کتنا خون، لوگ کہتے ہیں یہ مذہب جو ہے یہ آتنکواد سکھاتا ہے، یہ مذہب دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے۔ میرے بھائیو آپ خون بہانے کی بات کرتے ہو، ہماری شریعت تو وہ شریعت ہے کہ نبی محترم نے فرما دیا کوئی شخص اپنے بھائی کو ہتھیار سے اشارہ بھی نہ کرے، مارنا تو دور کی بات ہے، اشارہ بھی نہ کرے۔ ہمارے وہاں کیا کرتے لوگ؟ چھری لے لیا، کوئی دھاردار چیز لے لی، بندوق لے لیا، ابھی مار دوں گا، ابھی مار دوں گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کوئی شخص اپنے بھائی پر اشارہ نہ کرے، لعل الشیطان ینزغ فی یدہ، شاید شیطان اس کے ہاتھ میں دھکا مار دے۔ بندوق چل گیا، اسٹریگر دب گیا، چھری چل گئی، فیقع فی حفرۃ من النار، ناحق ایک انسان کے خون بہانے کا جرم اس کے گلے میں پڑ گیا اور وہ جہنم کے گڑھے میں جا کے گر جائے گا۔ لیکن دوستو اگر سامنے مسلمان ہے، اللہ اکبر، تو یاد رکھو ایک مسلمان کے خون کی حرمت کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اشْتَرَكُوا فِي دَمِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَعَكَبَّهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ، پوری زمین والے مل کے اور سارے آسمان والے اگر کسی مسلمان کا ناحق خون بہا دیتے ہیں اللہ سب کو جہنم میں جھونک دے گا۔ اور دوسری روایت میں آپ نے فرمایا
لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ایک مسلمان برابر اپنے دین کے معاملے میں گنجائش میں رہتا. کیا مطلب؟ بارہا یہ حدیث سنتے ہو، مطلب سمجھ لو. آدمی برابر اپنے دین کے معاملے میں گنجائش میں رہتا ہے جب تک حرام خون نہیں بہا دیتا ہے. مطلب یہ ہے آدمی کی مغفرت اور بخشش کی امید قائم رہتی ہے، رحمت کے دروازے کھلے رہتے ہیں. جب خون بہا دیتا ہے، مرڈر کر دیتا ہے، کسی کا قتل کر دیتا ہے، تو رحمت کے دروازے تنگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آسانیاں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور رحمت کے دروازے بند ہونا. قرآن نے کیا کہا؟ اگر کسی مسلمان کو کسی نے مار دیا، کوئی ایسا جرم نہیں ہے جس کے بارے میں اللہ نے اتنی وعیدیں بیان فرمائی ہو جتنی کسی مسلمان کا ناحق خون اگر جان بوجھ کے کوئی مسلمان بہا دیتا ہے. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا. اگر جان بوجھ کے کسی نے کسی مسلمان کو قتل کر دیا، ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم نہیں، ہمیشہ جہنم میں رہے گا. وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ کا غضب ہوگا اس پر. وَلَعَنَهُ، اللہ کی لعنت ہوگی. وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، دردناک عذاب، بہت بڑا عذاب اللہ نے اس کے لیے. پانچ وعیدیں میرے بھائیوں آئی ہیں. کسی مسلمان کا اگر کوئی ناحق خون بہا دیتا ہے، تو یہ تو چند چیزیں تھیں جو میں نے بتائی آپ کو. اور دوستو، انسانی جان کی اتنی قیمت ہے، ہم نہ کسی کی جان لے سکتے ہیں، کسی کا خون نہیں بہا سکتے، یہاں تک کہ اپنی جان کا بھی خاتمہ اپنے ہاتھ سے. یہ جان اللہ کی امانت ہے، کسی کو پاور نہیں دیا گیا ہے کہ کسی دوسرے کا ناحق خون بہا دے، یہاں تک کہ اپنی جان کا خاتمہ اپنے ہاتھ سے کر لے. اس لیے جو خودکشی کر لیتے ہیں، پتہ ہے جس ہتھیار سے مارو گے اپنے آپ کو، وہی ہتھیار اللہ ہاتھ میں تھما دیں گے. جہنم میں ہمیشہ آدمی اسی ہتھیار سے اپنے آپ کو مارتا رہے گا. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، من قتل نفسہ بحدیدۃ فحدیدتہ فی یدہ، اگر کسی نے لوہے کے ہتھیار سے اپنے آپ کو قتل کر لیا، اپنے جان کا خاتمہ کر لیا، اللہ اسی لوہے کے ہتھیار کو اس کے ہاتھ میں تھما دیں گے. یتوجہ بہا فی بطنہ فی نار جہنم خالدا مخلدا فیہا ابدا، آدمی اسی ہتھیار کو اپنے پیٹ میں گھونپتا رہے گا ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں. ومن تردى من جبل، اگر کوئی پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ کے گر کے اپنے آپ کو مار لیتا ہے، فَهُوَ يَتَرَدَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، اللہ جہنم میں بھی پہاڑ بنا دیں گے، اسی پہاڑی سے وہ گرتا رہے گا ہمیشہ ہمیش کے لیے. من تحسا سمن، اگر زہر کی شیشی کسی نے اڑیل لی اپنے منہ میں، زہر بھی لیا، فَسُمُّهُ بِيَدِهِ، اللہ زہر کی شیشی اس کے ہاتھ میں تھما دیں گے. فَهُوَ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، ہمیشہ آدمی اسی زہر کی شیشی کو اپنے گلے میں اڑیلتا رہے گا. موت تو نہیں آئے گی، لیکن جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسے تم نے اپنے آپ کو مارا تھا وہی کنڈیشن تمہاری بنا دیں گے اللہ جہنم کے اندر. دوستو، وقت بہت تھوڑا ہے، آئیے میں تھوڑی سی انسانی جان کی قیمت آپ کو سمجھ آ گئی. انسانی عزت و آبرو، عزت ہر انسان کو پیاری ہوتی، اس لیے کسی کو یہ اختیار نہیں دیا گیا ہے کہ کسی کو ذلیل کر دے، کوئی آدمی رسوا کر دے سرے محفل، کسی کی عزت نفس کی دھجیاں بکھیر دے، کسی کے جذبات مجروح کر دے، کسی کو محفل میں شرمندہ کر دے اور سر اٹھانے کے لائق نہ چھوڑے. ہماری شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان ارب الربا، سب سے بڑی زیادتی یہ ہوگی، الاستطالۃ فی عرض المؤمن بغیر حق، ناحق کسی مسلمان کی عزت پہ کوئی اگر زیادتی کر رہا ہے، اس سے بڑی زیادتی کچھ نہیں، اس سے بڑا ظلم کچھ نہیں، اس سے بڑی زیادتی کچھ نہیں. ایک روایت پڑھتا ہوں. کائنات کے امام مدنی سردار صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یطوف بالکعبہ، کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، اچانک نگاہ کعبہ پہ پڑتی ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ ما اعظمکی و اعظم شانکی،
او کعبہ تیری عظمت کے کیا کہنے، او کعبہ تیری شان کتنی نرالی ہے، تیری عظمت کے کیا کہنے کعبہ، وما اطیبکی، اور اے کعبہ تیری خوشبو کے کیا کہنے، وما اطیب ریحکی، ما اطیبکی، تو کتنا پاکیزہ ہے کعبہ، اور تیری پاکیزگی کے کیا کہنے، تیری مہک کے کیا کہنے، تیری خوشبو کے کیا کہنے۔ والذی نفس محمد بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ من کی، ایک مومن کی حرمت اللہ کی نگاہ میں تجھ سے بھی زیادہ ہے، مالہ و دمہ، ایک مومن کا مال اور ایک مومن کا خون، اس کی حرمت اور عظمت کعبہ سے بھی بڑھ کے ہے۔ وَأَن نَّظُنَّ بِهِ إِلَّا خَيْرًا، اور یہ کہ ہم اپنے مومن بھائیوں کے بارے میں اچھا گمان رکھے۔ تو پتہ یہ چلا ایک مومن کی حرمت، اس کی عزت، اس کا خون اور مال، اس کی حرمت کعبہ سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے اللہ کی نگاہ میں۔ آج اگر ہمارے کعبہ کی کوئی بے حرمتی کر دے، کوئی برداشت کرے گا؟ ادنا مومن، گھٹیا مومن مسلمان، مرنے کٹنے کے لیے آدمی تیار ہو جائے گا۔ یہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے کہ ہم اپنے کعبہ کی بے حرمتی کبھی برداشت، لیکن میرے بھائیوں کعبہ کی بے حرمتی ہمیں برداشت نہیں، لیکن اپنے مومن بھائیوں کی عزت کی ہم دھجیاں بکھیر دیتے ہیں، اپنے مومن بھائی کو محفل میں رسوا کر دیتے ہیں، محفل میں شرمندہ کر دیتے ہیں۔ کتنے لوگ ڈائلاگ مارتے، سامنے آتے ہیں تو مسکرا کے ملتے ہیں، گلے بھی مل لیتے ہیں، مسافہ بھی کر لیتے، جیسے آدمی پیٹ پھیر کے جانے لگتا ہے، آدمی دانت پیستا ہے، ملنے تو موقع، بھرے چوراہے پہ کپڑے میں اتروا نہ دوں تو میرا نام بدل دینا۔ بھرے محفل میں اگر اس کو ذلیل نہ کروا دیا، اس کی ناک نہ کٹوا دیا، کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے گا تو میرا نام بدل دینا، میں بھی فلاں کا بچہ نہیں، میں بھی فلاں قبیلے کا نہیں، ایسا لوگ ڈائلاگ مارتے ہیں۔ ارے یار، کعبہ کی حرمت سے زیادہ ایک مومن کی حرمت، اس کی عزت، اور اپنا مسلمان بھائی ہی اپنے مسلمان بھائی کی عزت کو پامال کرنے کے فراق میں بیٹھا رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، مومن تو وہ ہوتا ہے عزتوں کو پامال نہیں کرتا ہے، مومن وہ ہوتا ہے جو عزتوں کا دفاع کرتا ہے۔ کہیں کوئی مسلمان بھائی ذلیل کیا جا رہا ہے، اس کی عزت کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، مومن وہ ہوتا ہے جو سینہ سپر ہو کے آگے آ جاتا ہے، اپنے بھائی کی طرف سے بچاؤ کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، من رد عن عرض اخیہ المومن، اپنے بھائی کی عزت کا جس نے دفاع کیا، رد اللہ عن وجہہ النار یوم القیامہ، قیامت کے دن میں نے پہلے بھی کہا، جیسی کرنی ویسی بھرنی، الجزاء من جنس العمل۔ دنیا میں آپ نے اپنے بھائی کی عزت کا دفاع اور ڈیفنس کیا تھا، اللہ قیامت کے دن آپ کے چہرے سے جہنم کو دور کر دیں گے۔ اور ایک روایت میں، اگرچہ اس کی سند میں ہلکا ضعف ہے، من اذل عنده مؤمن، کسی کی نگاہوں کے سامنے اگر مومن ذلیل کیا جا رہا ہے، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يَنصُرَهُ، اور وہ اس کی مدد کرنے پر طاقت رکھتا ہے لیکن مدد نہیں کرتا ہے، أَذَلَّهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ، محشر کا میدان ہوگا، سارے لوگ جمع ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اللہ سب کے سامنے اس کا بھانڈا پھوڑ دیں گے اور وہاں اللہ اس کو ذلیل کر دیں گے، کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ارے بھائی بھائی کو ذلیل کرنے پہ تلا ہوا ہے، پڑوسی پڑوسی کو ذلیل کرنے پہ تلا ہوا ہے، ہاں، شوہر بیوی کو ذلیل کرنے پہ تلا ہوا ہے، بیوی شوہر کو ذلیل کرنے پہ تلی ہوئی ہے، ہاں، منہ میں غیروں کی بات کیا کروں، ہاں، پٹیدار کو ہی نیچا دکھانے کی اس میں رہتا، ہمیشہ تاک میں بیٹھا رہتا ہے، کب موقع ملے اور کب میں اس کو نیچا دکھا دوں۔ میرے بھائیوں، مسلمان کو اذیت نہیں دیتا ہے، نہ جسمانی اذیت، نہ روحانی اذیت، کوئی بھی اذیت جس سے مسلمان کے دل کو ٹھیس پہنچ جائے۔ سنو حدیث، نبی کیا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یا معشر من اسلم بلسانہ،
او لوگوں جو صرف زبانوں سے ایمان لائے ہو، وَلَمَّا يُفْزِ الْإِيمَانُ إِلَىٰ قَلْبِهِ، ابھی تک ایمان جن کے دلوں میں نہیں گھسا ہے، لا تؤذوا المسلمین ولا تعیروہم، مسلمانوں کو اپنی ذات سے اذیت نہیں دینا، تکلیف نہیں پہنچانا، نہ جسمانی تکلیف دو، نہ روحانی تکلیف دو، نہ مار کے تکلیف دو، نہ گالی دے کے تکلیف دو، نہ غیبت کر کے تکلیف دو، نہ چغلی کھا کے تکلیف دو، کسی بھی طریقے سے اپنے مسلمان بھائیوں کو اذیت نہ دو، وَلَا تُعَيِّرُوهُمْ، مسلمانوں کو شرم نہ دلاؤ، اللہ شرمندہ مت کرو۔ آج تو حالت یہ ہے، رشتہ لگ گیا، کسی کا بیٹا ہے کسی کی بیٹی ہے، رشتہ داری جب لگ گئی، آپ کا رشتہ دار ہو گیا، اب آپ ایک دوسرے کا خیال رکھو کہ ہمارا رشتہ دار کہیں یار 4 آدمی کے سامنے ذلیل نہ ہو جائے۔ اب وہ کہتا ہے بھیا شادی میں 10-20 لوگ چلے آنا، پتہ چلا 100 لوگوں کی برات لے کر کے 200 لوگ پہنچ جاتے، مقصد کیا ہوتا ہے؟ ذلیل کرنا ہی ہوتا ہے نا۔ اب بیچارہ جو 20 کا انتظام کیا اس کے گھر آپ 100 پہنچ گئے، وہ ذلیل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بھئی کھانا نہیں ملے گا، کرسیاں نہیں ملیں گی، بیٹھنے کے ٹھکانے نہیں، ایسے لوگ ذلیل کہتے دیکھو لے لیا نا اس کی عزت۔ ارے کیسی رشتہ داری یار، کیسی ہمدردی یار، ہاں یہ تو مصلحت پرستی ہو گئی نا۔ ایک مسلمان اتنا مصلحت پرست ہو جائے، اتنا بغیرت ایک مسلمان کیسے ہو سکتا ہے کہ غیروں کی بات کیا کروں، اپنے رشتہ داروں کو ہی ذلیل کرنے پہ تلا ہوتا ہے۔ اور سنو نبی فرماتے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ، مسلمانوں کی لغزشوں کے پیچھے مت پڑنا۔ لغزش سب سے ہوتی ہے، بھول چوک سب سے ہوتی ہے، لیکن اس کو پکڑ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، کاغذ قلم لے کے بیٹھے رہتے ہیں۔ کس موقع پہ آپ سے چوک کچھ ہو گئی، بھول ہو گئی، کوئی لغزش کوئی کمی، اس کو نوٹ، کچھ لوگ کہتے ہیں سب نوٹ کیا ہو، موقع ملنے دو، بھری محفل میں سب کتاب کھول کے رکھ دوں گا سامنے۔ ہاں لا تتبعوا عوراتہم، مسلمانوں کی لغزشوں کے پیچھے مت پڑو، ورنہ سمجھتے ہو کیا ہونے والا ہے؟ من تتبع عورت اخیہ المؤمن، جو اپنے مسلمان بھائی کی عزت کے پیچھے پڑے گا، اس کی لغزش اس کی کمی کے پیچھے پڑے گا، تتبع اللہ عورتہ، اللہ بھی اس کی لغزشوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اللہ بھی اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ ومن تتبع اللہ عورتہ، اور اگر اللہ کسی کی لغزش کے پیچھے لگ جائے، یفضحہ ولو فی جوف رحلہ، اللہ اس کو ذلیل کر دیتے ہیں چاہے اس کے گھر کے آنگن میں کیوں نہ ہو، اس کے بیوی بچے اس کو جوتے مار کے گھر کے آنگن میں ایک دن ذلیل کرے، نہیں عزت مل سکتی۔ ارے جس کے پیچھے اللہ پڑ جائے اس کو عزت مل سکتی ہے؟ بچے تو اس کو جوتے ماریں گے، بہویں جوتے ماریں گی، بیوی جوتے مارے گی، گھر کے آنگن میں اللہ اس کو ذلیل کر دے گا۔ ومن ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جو مسلمانوں کے عیوب پر پردہ ڈالے گا، اس کی عزت تو نیلام نہیں کرے گا، اس کے غلطیوں اور عیوب پہ پردہ ڈال دیتا ہے، سترہ اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ بھی اس کی غلطیوں اور لغزشوں پہ پردہ ڈال دے گا۔ واللہ فی عون العبد، اللہ بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے، ما کان العبد فی عون اخی، جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اسی لیے میں نے کہا تھا تہمت لگا کہ غیر کو رسوا نہ کیجیے، تہمت لگا کے غیر کو رسوا نہ کیجیے، یوں سب کے بیچ آپ تماشا نہ کیجیے، غیروں کی جان آپ مشقت میں ڈال کر پرکیف زندگی کی تمنا نہ کیجیے۔ میرے بھائیو، غیروں کو پریشانی میں ڈال کے آپ سوچو کہ آپ کے ساتھ آسانی کا معاملہ ہو جائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ من یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، کسی تنگ دست کے ساتھ کوئی آسانی کر دو، ہاں اللہ دنیا میں بھی آسانی کرے گا، آخرت میں بھی آسانی کرے گا۔
ہم لوگ تو مشکلات کھڑی کرتے ہیں, راہوں میں کانٹے بچھانے کی کوشش کرتے ہیں, غیبتیں کرتے ہیں, چغلیاں کرتے ہیں, ادھر کی ادھر لگائی کرتے بجائی کرتے ہیں, اور اپنی مسلمان بھائیوں کی عزتوں کو خاک میں ملانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. اور بالخصوص عورتیں ہی عورتوں کی عزتوں کی دھجیاں بکھیر دیتی ہیں. کچھ دیکھا نہیں سنا نہیں, فلانے کی بٹیا ایسی, فلانی کی بہو ایسی. پوچھو دیکھا تم نے؟ نہیں دیکھا. کیا دلیل تمہارے پاس؟ کچھ دلیل نہیں. وہ ہم نے فلانے سے سنا ہے, اس نے اس سے سنا ہے. اللہ, پتہ ہے آپ کو, کوئی کسی کی عزت کی دھجیاں اگر بکھیرے گا, کسی پاک دامن محسنہ لڑکی پہ اگر کوئی بدکاری کا الزام لگاتا ہے, اگر 4 گواہ نہیں لاتا, پتہ ہے 80 کوڑے لگائے جائیں گے اس کو, حد قذف مار مار کے اس کی پیٹھ سیدھی کر دی جائے گی. جب تیرے پاس دلیل نہیں تھی, شہادت نہیں تھی, گواہی کیوں تو نے زبان کھولی؟ یہاں 4 گواہ تو چھوڑو, 1 کو گواہ نہیں, ڈھنگ سے کسی نے سنا بھی نہیں دیکھا بھی نہیں, اور مارکیٹ میں کھچڑی پک رہی ہے. فلانی کی بٹیا ہو ایسا ہو گیا, فلانی کی بہو کا ایسا ہو گیا, نعوذ باللہ من ذالک. اور عورتیں ہی عورتوں کی عزت کی دھجیاں بکھیرنے میں سب سے آگے ہوتی ہے. میرے بھائیوں, اپنے بھائیوں کی اور تمام دنیا کے لوگوں کی کسی کو بھی ذلیل کرنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے. آخری بات 2 منٹ میں کہہ کے میں اپنی بات ختم کروں گا. میں نے کہا تھا جیسے کسی کا خون ناحق نہیں بہایا جائے گا, کسی کی جان لینا کبیرہ گناہ, کسی کی عزت و آبرو پہ ڈاکے ڈالنا کبیرہ گناہ, ایسے ہی کسی کا مال لے لینا ناجائز طریقے سے, مال کو غصب کر لینا, ڈاکے ڈالنا. نہ چوری کر کے مال کھاؤ کسی کا, نہ ڈاکے ڈال کے, نہ سود لے کر کے, نہ رشوت لے کر کے, نہ کسی کی زمین و جائیداد پہ ڈاکے ڈال کے. یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. او ایمان والو, نبی اللہ فرماتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ. ہاں, تجارت کر کے کھاؤ, باہمی رضامندی سے کھاؤ, تجارت کر کے حلال ذریعے سے مال کھاؤ. آج ایک بالشت زمین کے لیے مرے جا رہے لوگ. کوئی کسی کا راستہ میں قبضہ کر رہا ہے, راستہ زمانے سے راستہ چھوڑا ہوا تھا, اب لالچ اتنی بڑی کہ راستے میں کوئی دیوار اٹھا لیتا ہے. کتنے تو میڑ کٹوا ہوتے ہیں گاؤں دیہات میں, میڑ کاٹ کاٹ کر کے دوسرے کا کھیتوا, وہ اپنے میرے اتنی میڑ کاٹ کے, آپ کتنے بڑے زمیندار, یہ جو بھی زمینیں غصب کرتے ہیں ان کے جنازوں میں ضرور جایا کرو. اب دیکھو یہ کتنی زمینیں لے کے اپنے ساتھ جا رہے ہیں, تب سمجھ میں آئے گا کتنی زمین لاد کے. اور قیامت میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں من ظلم قید شبر, ایک بالشت زمین کسی کی کسی نے دبا لی اگر نہ, توقہ یوم القیامت من 7 ارضین, 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا قیامت کے دن. اللہ اکبر. تو میرے بھائیوں, آج آپ دیکھ لیجئے, ہاں, باطل طریقے سے مال کھانے اور جلدی سے جلدی سیٹھ بننے کے چکر میں, ہاں, لوگ سوچتے ہیں کیا کر ڈالیں, کس کا گلا کاٹ دیں, کس کا حق دبا لیں, کس کا مال غصب کر لیں, کس کی پراپرٹی پہ قبضہ کر لیں, کس کی دکان و مکان ہضم کر جائیں. کیوں؟ جلدی سے جلدی سیٹھ بن جائے. میرے بھائیوں, روزی آسمان سے آتی ہے. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, ان استبطأ رزق احدکم, کسی کی روزی اگر آنے میں دیر لگ رہی ہے, آپ حلال ذریعے سے اپنی بزنس تجارت کو آگے بڑھاتے رہو. اگر دیر لگ رہی ہے سیٹھ بننے میں, فلا یطلبنہ بمعصیت اللہ, جلد بازی مت کرو, اللہ کی نافرمانی کر کے روزی حاصل کرنے کی کوشش مت کرو. روزی آسمانوں سے آتی ہے, اور جو چیز اوپر سے آئے, اللہ کی طرف سے آئے, اللہ کو ناراض کر کے وہ چیز حاصل نہیں کی جا سکتی ہے. یہ چند گزارشات تھیں کہ ہم کسی کا ناحق خون نہ بہائیں, کسی کی عزت و آبرو پہ ڈاکے نہ ڈالیں, اور کسی کا مال ناحق طریقے سے نہ کھائیں. ان تینوں چیزوں کی ہماری شریعت میں خون مسلم, مال مسلم, عزت مسلم, بس اتنا سمجھ, 3 جملہ یاد کر لیجئے, خون مسلم, عزت مسلم, مال مسلم. اور ویسے تو دنیا کے کسی بھی انسان کا, لیکن مومن کی حرمت چونکہ زیادہ ہے اس لیے اس کے آگے مسلم لگا دیا گیا, ورنہ ناحق کسی کا مال نہ کھاؤ. نان مسلم ہے تو بھی اس کا حق مت دباؤ, نان مسلم ہے تو بھی اس کو نہیں مارا جائے گا. سمجھ گئے نا؟ ناحق طریقے سے کسی کی جان
نہیں لی جائے گی، کسی کی عزت کی دھجیاں نہیں اڑائی جائیں گی، اور کسی کے مال پہ قبضہ نہیں کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ مولا ہم سب کو اس بات کی توفیق دے تاکہ ایک صالح معاشرہ وجود میں آئے، امن و امان کا غلبہ ہو ہمارے معاشرے میں، جو بدعنوانیاں ہیں، شرپسندیاں ہیں، زیادتیاں ہیں، ہمارے معاشرے سے ان کا خاتمہ ہو جائے، سارے لوگ مل جل کے بھائی بھائی بن کے رہیں، ایک دوسرے کی ضرورت کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کا تعاون کریں، مدد کریں، ایک دوسرے کے کام آئے، ایک دوسرے کے راستے میں کانٹے نہ بچھانے کی کوشش کریں، اڑچنیں نہ پیدا کریں، ان کی عزتوں کی دھجیاں نہ بکھیریں، ان کی غیبتیں نہ کریں، چغلیاں نہ کریں، اور ان کے خلاف دلوں میں عداوت نہ رکھیں، دشمنی نہ رکھیں، نفرت نہ رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کو جوڑ دے اور ہمارے درمیان بھائی چارہ اور باہمی اخوت، الفت، محبت اللہ پیدا کر دے۔ آمین و توفیق اللہ باللہ۔ سلام علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔